السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام میں ایک ٹاپک ہے نظر بد کا، یا پھر جسے عام زبان میں ہم بری نظر لگنا بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ ٹاپک ہے جس کے بارے میں یا تو اکثریت غلط فہمی کا شکار ہے یا پھر انہیں نالج ہی نہیں ہے، اور اگر نالج ہے تو پھر آدھی ادھوری۔ سب سے پہلی بات میں یہاں پہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز انسان کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ کوئی بھی شر، کوئی بھی برائی ہو، انسان کو تب تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ یہی سیم کانسیپٹ نظر بد کے بارے میں ہے، بری نظر کے بارے میں۔ بری نظر بھی انسان کو تب لگے گی جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ صحیح حدیث میں نظر بد کے بارے میں کیا آیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جائے کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، یہ سچ ہے۔ سب سے پہلے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تقدیر کے اوپر سبقت لے جاتی، یعنی تقدیر سے آگے بڑھ جاتی، تو وہ نظر بد ہوتی۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر بلیک اسپاٹ پڑے ہوئے تھے، کالے دھبے پڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نظر لگی ہے، اس کے اوپر دم کرو۔ اسی طریقے سے ایک تیسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے فیصلے کے بعد انسان کی جو سب سے زیادہ موت ہوگی، جو سب سے زیادہ انسان فوت ہوں گے، وہ بری نظر لگنے کی وجہ سے، یعنی نظر بد کی وجہ سے ہوں گے۔ تو یہاں پہ یہ بات تو ان حدیثوں کو دیکھ کر کلیئر ہو گئی کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر نظر بد سے پروٹیکٹ اپنے آپ کو کیسے کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو کیسے کر سکتے ہیں، کیا اپنے اوپر پڑھ کے دم کر سکتے ہیں جس سے کہ ہمیں نظر بد نہ لگے، بری نظر سے ہم بچ سکیں۔ سب سے پہلی بات، انسان کو چاہیے کہ صبح اور شام کے اذکار کی پابندی رکھے۔ صبح اور شام کے اذکار جو بھی صحیح حدیث سے ثابت ہیں، ان کی پابندی رکھے۔ دوسری چیز یہ کہ انسان ہر نماز کے بعد معوذتین، یعنی جو دو صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، قل اعوذ برب الفلق یعنی سورہ فلق، اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کا لازم ہر نماز کے بعد دونوں صورتوں کو پڑھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 صورتیں، یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تینوں صورتوں کو، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو صبح شام ان کو پڑھتے، اپنے ہاتھ پر دم کرتے اور پورے جسم پر اپنے ہاتھوں کو پھیل لیتے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی ایسے کریں، ان تینوں صورتوں کو اپنے ہاتھ پر پھونکیں اور اپنے پورے جسم پر پھیل لیں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اور گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں یہ آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، شیطان انٹر نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ اور جو سورہ بقرہ کی سب سے لاسٹ کی 2 آیتیں ہیں، 285 اور 286، ان کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ رات کے وقت سورہ بقرہ کی ان 2 آیتوں کی تلاوت کر کے سوئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی ان دو آیتوں کی تلاوت کر کے رات کو سوئے گا، وہ اس شخص کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ آیت الکرسی، اپنے جو صبح شام کے اذکار ہے اس میں آیت الکرسی کو شامل کر لے۔ آیت الکرسی انسان اگر صبح کو پڑھ لے گا تو شام تک ہر برائی سے، ہر شر سے محفوظ رہے گا، اور شام کو پڑھے گا تو صبح تک ہر برائی سے اور ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ تو ہوئی بات ان دعاؤں کی۔ ایک خاص دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے سکھائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے تھے، ایک دن وہ بیمار تھے، بہت زیادہ بیمار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بیٹھے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دونوں نواسے، یہ دونوں بیمار ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ وہ کلمات پڑھ کر ان کے اوپر دم کریں جو ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بچوں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے اوپر پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے وہ دعا سکھائی۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ خاص طور سے بچوں کے لیے دعا ہے، اپنے بچوں کے اوپر صبح شام اس دعا کو پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ وہ بری نظر سے اور ہر طرح کی شر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ بات ہوئی پروٹیکشن کی کہ ہم بری نظر سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے
جس میں ایک صحابی نہا رہے تھے اور دوسرے صحابی ان کا گزر وہاں سے ہوا، اور وہ جو وہاں سے گزر رہے تھے صحابی، ان کی نظر ان صحابی کی اسکن کے اوپر، ان کی جلد کے اوپر پڑ گئی جو نہا رہے تھے۔ ان کی جو اسکن تھی بہت زیادہ خوبصورت تھی، تو جو صحابی گزر رہے تھے ان کے منہ سے یہ الفاظ، اس طرح کے الفاظ نکل گئے کہ کیا ہی خوبصورت اسکن ہے، کیا ہی خوبصورت جلد ہے، اور ایسی تو میں نے کبھی نہیں دیکھی، ایسی تو نوجوان کنواری لڑکیوں کی بھی نہیں ہوتی۔ ان کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نکل گئے۔ تو جو صحابی نہ آ رہے تھے وہ فوراً وہیں پر گر پڑے، اور جب وہاں پر گر پڑے تو لوگ وہاں پر اکٹھا ہو گئے، تو وہ لوگ انہیں اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے اور ان سے فرمایا کہ آپ انہیں دیکھ لیجئے، ان کو کیا ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ان صحابی کا گواہ ہے کہ ان کو کیا ہوا تھا؟ تو جتنے بھی لوگ وہاں پہ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی، یہ فلاں صحابی وہاں سے گزر رہے تھے اور انہی کی نظر انہیں لگی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی حرکت کیوں کرتے ہو کہ اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ مطلب نظر بد ایسی ہے کہ اگر کسی کو لگ جائے تو انسان کی موت تک واقع ہو سکتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس میں برکت کی دعا کیوں نہیں کری؟ یعنی جب انسان کو کوئی چیز کسی کی اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ ماشاءاللہ اور بارک اللہ کہے، یعنی اس میں برکت کی دعا کرے اور ماشاءاللہ کہے، جس سے کہ وہ انسان بری نظر سے بچ جائے۔ ہم کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں یا کوئی بھی چھوٹے بچے کو دیکھیں یا کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ماشاءاللہ بارک اللہ کہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا کہ جن صحابی کی نظر لگی تھی ان سے وضو کرائی، اور اس وضو کے پانی کو اکٹھا کر کے جن صحابی کو نظر لگی تھی ان کے سر کے اوپر اور ان کے پورے جسم کے اوپر پیچھے کی طرف، آگے کی طرف اس پانی کو ڈال دیا، یعنی انہیں غسل کرا دیا، اور وہ صحابی ٹھیک ہو گئے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر یہ پتہ ہوا ہمیں کہ کس کی نظر لگی ہے تو ہم اس کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جس کی نظر لگی ہو انہیں وضو کرائیں، اور جن کو نظر لگی ہو ان کے سر کے اوپر سے اور ان کے جسم کے اوپر اس پانی کو تیرا دیں، انشاءاللہ وہ نظر بد سے نجات پا جائیں گے۔ تو یہ چند ٹاپک تھے نظر بد کے بارے میں کہ نظر بد کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اور اگر کسی کی نظر لگ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بری نظر سے اور ہر طرح کی شر سے حفاظت فرمائے، اور جو یہ اذکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔